السلام علیکم قابل قدر ویورز، قانون گو سے سیف سروہی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، آج طبیعت خراب ہے، بخار ہے، لیکن جب میڈیا پر قانونی بحث چھڑ جائے تو ایک وکیل کا خاموش رہنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ لازماً اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے۔ اس وقت میڈیا پہ ایک ہی خبر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے کہ دانیہ شاہ کی گرفتاری۔ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت صاحب کی ویڈیوز کو وائرل کیا اور جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے اور ان کی موت واقع ہوئی۔ پھر ابھی نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ دانیہ شاہ نے بیان دیا ہے، ویڈیوز اس نے بنائی تھی اور پھر یاسر شامی کے ذریعے انہوں نے وائرل کی تھی۔ تو کیا یاسر شامی کو بھی سزا ہو سکتی ہے دانیہ شاہ کے اس بیان پر؟ تو دوستو، قانون کہتا ہے کہ ہمرائی ملزم کے بیان پر سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ پولیس کے سامنے ہمرائی ملزم کا دیا گیا بیان ناقابل ادخال شہادت ہے، یعنی شہادت میں اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قانون شہادت کا آرٹیکل 37، 38، 39، 40 ہے۔ ہاں، اگر ہمرائی ملزم بیان دیتا ہے، جسے قانون کی اصطلاح میں انکشاف کہا جاتا ہے، اگر وہ انکشاف کرتا ہے کہ فلاں بھی میرے ساتھ موجود تھا اس جرم میں، یا اس نے یہ جرم میں یہ اقدام کیا، تو دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ہمرائی ملزم کے خلاف بیان دیا جائے اس سے کسی نہ کسی قسم کی برآمدگی ہو، یعنی جرم سے کنیکٹڈ کوئی ایسی چیز برآمد ہو جو اس کو مجرم ثابت کرتی ہو۔ جیسا کہ یاسر شامی پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو یاسر شامی سے بھی ویسی ہی ویڈیوز برآمد ہونی چاہیے، تو پھر وہ قابل ادخال شہادت ہوگا۔ اگر ملزم سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوتی تو ایسا بیان ہمرائی ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قانون ہے، تو اس پہ سزا بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ویڈیو وائرل کرنے کے جرم کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 3 سال سزا ہے یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے۔ کوئی ایک سزا بھی ہو سکتی ہے، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساؤنڈ قسم کی ایویڈنس ہونی چاہیے، کوجنٹ ایویڈنس ہونی چاہیے، ناقابل تردید ثبوت ہونے چاہیے، تب سزا ہو سکتی ہے۔ محض ہمرائی ملزم کے بیان پر سزا نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہی میرے دوستو، میں اجازت چاہوں گا، مگر اجازت سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ عوام الناس کے اندر قانون سے آگاہی حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔